آج ہم اشفاق اللہ خان کو یاد ہی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشفاق اللہ خان نے اپنے مادر وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کی ہے. انہوں نے جب وہ پھندا چوما ہے، جب انگریزوں نے دیکھا کہ اشفاق جب ان کا پھانسی قریب آ گئی، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، تو اشفاق جیل میں کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور بہت دبلے پتلے ہو گئے تھے، لیکن عبادت میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں کھانا کم کھاتا ہوں، مجھے میرا دبلا بدن دیکھ کے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، میں کھانا کم کھا رہا ہوں، اس سے عبادت میں بہت دل لگتا ہے. تو انگریزوں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو کہا دیکھو اس چوہے کو اپنے اللہ پہ کتنا اعتبار ہے، ابھی جب پھانسی پر جھولے گا تب اس کو پتا چلے گا. لیکن اس کا جواب اشفاق نے وہاں نہیں دیا. جب پھانسی کے پھندے کے قریب پہنچے تب اشفاق نے اس کا جواب دیا، جا کے اس پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں ڈال لیا کہ تم سے تو جو ہمارا حساب تھا وہ یہاں فیصلہ نہ ہو سکا، میرا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. یہ جو عزم ہے، یہ جو طاقت ہے، اس طاقت کا نام اشفاق اللہ خان ہے، اور اس طاقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے. سلام آداب ساتھیوں، میں مختار اشرف. آج 22 اکتوبر ہے اور 22 اکتوبر کو شہید اعظم شہید اشفاق اللہ خان کی ان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے. 22 اکتوبر کو وہ پیدا ہوئے اور پورا ہندوستان سیلیبریٹ کرتا ہے شہید اشفاق اللہ خان کی پیدائش کو. یونس مانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور آج مجاہد آزادی شہید اعظم اشفاق اللہ خان وارثی کو ہم یاد کریں گے. آج 22 اکتوبر ہے اور ان کی پیدائش کا دن ہے. مانی صاحب آپ کا استقبال ہے، کافی دنوں بعد ہم پھر شکریہ. سے لائیو جوائن کیا. آج شہید اشفاق اللہ خان کا یوم پیدائش ہے. وہ جو مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام مجاہدین آزادی کے اس سنگھرش کو یاد کریں اور ان کی جو قربانیاں رہی ہیں، جو سنگھرش رہا ہے، اس کو بھی ہم سلام عقیدت پیش کریں اور ان کی زندگیوں کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے، آج شہید اعظم اشفاق اللہ خان کا برتھ ڈے ہے، اس خاص موقع پر شہید اعظم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختار اشرف صاحب، شکریہ کہ آج آپ نے اس خاص دن مجھے بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے موقع فراہم فرمایا. اشفاق اللہ خان صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک. اشفاق یعنی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی روایت کی وہ کڑی کہ جب اشفاق کا نام لیتے ہیں تو ہم بسمل کو نہیں بولتے، اور جب ہم بسمل کا نام لیتے ہیں یعنی پنڈت رام پرساد بسمل، تو اشفاق اللہ خان کو نہیں بھول سکتے. ایسی عظیم مثال دوستی کی یہ وہی اشفاق اللہ خان ہیں کہ جب انہیں ایک افسر نے ان سے کہا، جب انہیں پھانسی ہو رہی تھی کہ یہ کچھ اگل دیں، اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ چونکہ رام پرساد بسمل نے اشفاق اللہ خان نے بڑی پیاری پنتیاں کہی تھیں جب ان کو پھانسی سے پہلے آخری رات جب جیل کی کال کوٹری میں فیض آباد میں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤں گا خالی ہاتھ مگر یہ درد ساتھ لے کر کے جاؤں گا. جانے کس دن ہندوستان آزاد وطن کہلائے گا. یہ ڈر تھا اشفاق اللہ خان کو، اور وہ یہی بات کہتے ہیں کہ پنڈت رام پرساد بسمل تو کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر پھر آؤں گا، پنرجنم ہوگا اور پھر میں اپنی بھارت ماتا کو جو ہے آزاد کراؤں گا، بھارت دیش کو آزاد کراؤں گا. تو یہ بات پنڈت رام پرساد بسمل اپنے دھرم کے حساب سے کہہ سکتے تھے، مگر اشفاق اللہ خان وارثی کہتے ہیں کہ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ میں پنرجنم لوں گا اور میں دوبارہ سے پیدا ہوں گا. لیکن اگر پھر بھی میری خواہش میرے خدا نے مجھ سے پوچھی کہ اشفاق اللہ خان کیا چاہتے ہو، تو میں اپنے رب سے کہوں گا اللہ مجھے دوبارہ تو بھارت میں پیدا کر دے تاکہ میں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے پھر سے بھارت دیش پر قربان ہو جاؤں. تو یہ جذبہ تھا شہید اشفاق اللہ خان وارثی کا، اور ظاہر سی بات ہے اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس پس منظر میں شہید اشفاق اللہ خان کی پیدائش ہوئی ہے. اور اشفاق اللہ خان نے جس دور میں پرورش پائی ہے، ظاہر ہے انہوں نے ایک شکشا حاصل کی ہے اور اسی طرح سے انہوں نے شکشا کے استر میں بھی کہیں نہ کہیں اپنا مقام بنایا. وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے. اشفاق اللہ خان محض مشکل سے 27 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کو پھانسی کے پھندے کو چومنے پر مجبور کر دیا گیا، اور سن 1900 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور تقریباً 18ویں صدی میں بلکہ 17ویں صدی کے آخر سے ہی ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط شروع ہو گیا تھا، اور پھر 18ویں صدی آتے آتے غدر بھی ہوا، اور پھر اس غدر میں ایسے حالات ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی بھارت واسی تھے، جو اس دیش کے رہنے والے تھے، ان کو کافی سارے نقصانات کو جھیلنا پڑا. اور لمبی قربانیوں کے باوجود بھی
लोगों को जिस तरह जो हासिल होना चाहिए था वो हासिल नहीं हो सका। मैं अर्ज कर रहा था कि आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस अजीम दिन पे आपने हमें ये मौका फराहम कराया कि मैं उस अजीम शख्सियत की बारगाह में कुछ खराज अकीदत पेश कर सकूं। अशफाक सिर्फ एक नाम नहीं, अशफाक एक तहरीक का नाम है। अशफाक उस शख्सियत का नाम है जो हिंदुस्तान को एक जो ऐसी विरासत है हिंदुस्तान की जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उस तहजीब की वो अजीम कड़ी है कि जब अशफाक का हम नाम लेते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं भूल सकते, और जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया जाएगा तो अशफाक उल्लाह खां को नहीं भूल सकते। यानी हिंदुस्तान की वो दोनों कहते हैं जिसे हम कहते हैं, यानी हम हिंदुस्तानी, हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, उस तहरीक का नाम अशफाक उल्लाह खां है और हम उसे इस तरह से देखते हैं। अशफाक उल्लाह खां की वो आखिरी बात जब वो कहते हैं कि अगर जन्नत में, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुझे झोली फैलाने का मौका मिला तो मैं यही कहूंगा कि ऐ मालिक, मुझे मेरी जन्नत के बदले मुझे इस दुनिया में वापस भेज दे और मैं अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ को आजाद करा सकूं। ये जो जज्बा है आज हमें इसकी जरूरत है। आज अशफाक को हम सिर्फ उनकी कोई शेर उनका गुनगुनाएं या उनकी कोई बात कर दें, ये काफी नहीं होगा। हमें उनकी जो ख्वाहिश है उसे अपने दिलों में जगाना होगा। हमें अशफाक को अपने अंदर जिंदा करना होगा। अशफाक की जो पुनर्जन्म की ख्वाहिश है वो हिंदुस्तान के हर एक बेटे को अपने दिल में लेनी होगी और ये कहना होगा, हाँ हिंदुस्तान के लिए हम अशफाक हैं। हमारे हिंदू भाइयों को कहना होगा कि हाँ, इस हिंदुस्तान के लिए हम राम प्रसाद बिस्मिल हैं। और फिर ये जो एकजहती होगी तो कोई नफरत हमें तोड़ नहीं पाएगी। फिर वही संदेश जीतेगा, नफरत किसी के लिए नहीं, मोहब्बत सबके लिए। यही एक संदेश है। अशफाक को जब जब पढ़ा जाएगा, अशफाक का जिक्र जहां जहां होगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बिसराए जाएंगे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र जब जब किया जाएगा, अशफाक उल्लाह खां नहीं भूले जा सकेंगे। इस एकजहती, इस गंगा जमनी तहजीब को की जो विरासत है, आज इस हिंदुस्तान को इसकी सख्त जरूरत है। इस प्यारे गहवारे को जिसे तमाम जंग आजादी के मुजाहिदीनों ने अपने खून से इसे आजाद कराया है, उन्होंने अपना पसीना बहाया है, उनका खून बहा है, उन्होंने अपने सर दिए हैं, और उन सरों के बदले में जो हमें आजादी मिली है, आज इस आजादी पे नफरत की आग लग रही है। लोग नफरत की आग लगाना चाहते हैं, लोग हमें बांट देना चाहते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के नाम पर हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। हमें वापस आना पड़ेगा, हमें उस तहरीक की तरफ लौटना होगा जो अशफाक ने हमें दी है। हमें वापस आना होगा राम प्रसाद बिस्मिल की उस वफा की तरफ, जिस वफा का जिक्र करते हुए अशफाक उल्लाह खां उस अंग्रेज उस एसपी से कहते हैं जो अंग्रेजों का नौकर है कि ए, जब उसने उनसे कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने गवाही दे दी है, उन्होंने सच बोल दिया है, लिहाजा अब आप सच बोल दीजिए, आपको कुछ राहत मिल जाएगी। तो अशफाक क्या कहते हैं कि मैं बिस्मिल को जानता हूं कि पंडित जी कैसे शख्सियत हैं। ये अलग बात है कि पंडित जी हिंदू हैं, लेकिन वो तुम जिस अंग्रेज के नौकर है उससे बेहतर हैं। ये वफा है, इस वफा का जो जिक्र है ये अशफाक की जबान और दिल से बयान होती है। आज हमें उस तरफ लौटना होगा। आज भी हिंदुस्तान में कुछ बदलाव नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन में वो मोहब्बत पाई जाती है, यहाँ की गंगा की धारा में वो मोहब्बत पाई जाती है कि जिससे वुजू करके हम नमाज अदा करते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, और इसी गंगा में लोग नहा कर पवित्र हो जाते हैं। ये गंगा इस हिंदुस्तान में बहती है। इसी तहरीक को हमें आगे बढ़ाना है। मैं इसी तरह से बस इतना ही कहूंगा। मौनी साहब, जिस तरह से अभी आपने गंगा का तज़किरा किया, और यकीनन गंगा जो बहती है वो वुजू भी उससे किया जाता है, और लंगर में भी उसका पानी इस्तेमाल होता है, और हमारे हिंदू भाई भी स्नान करते हैं। लेकिन उन हालात का भी तज़किरा होना चाहिए ना जिन हालात में अशफाक उल्लाह खां की पैदाइश हुई है। वो दौर कैसा था, वो जमाना कैसा था। जाहिर है अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई है, लोगों को एक दूसरे से नफरत करने के तरीके सारे अपना लिए थे उन्होंने। उसके बावजूद भी अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती आज तक मशहूर है। और जो अलग अलग चैनल्स हैं जो नफरत परोस रहे हैं, वो भी जब इनका बर्थडे आता है या इनकी वफात का दिन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इनका दिन सेलिब्रेट करते हैं। आखिर इस दोस्ती में क्या ऐसी ताकत है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की कि ये उस दौर की दोस्ती आज तक असर रखे हुए लोगों के दिलो दिमाग में?
मुख्तार साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज तो आ रही है। हेलो, जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अशफाक की एक बात है कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। हम्म। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हम्म। हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, हम्म। फिर आकर ये भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, खुदा खुदा अगर मिला कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। ये अशफाक उल्लाह खां है। यानी हम्म। अशफाक उल्लाह खां यही तो कहते नजर आते हैं कि हम भारत माता के रंगमंच पर अपना पाठ हम्म। अदा कर चुके। हम्म। जो उनका पार्ट है। आवाज भी चली गई आपकी वानी साहब। वानी साहब आवाज चली गई आपकी। यकीनन जिस मोहब्बत का और जिस प्यार का तज़किरा अभी मोहानी साहब कर रहे थे कि वो इस देश के लिए और इस देश के लिए जो जज्बात अपने दिल में रखते थे, शहीद आजम मुजाहिद आजम अशफाक उल्लाह खां वारसी, वो यकीनन ऐसे जज्बात थे जो हालात को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, वो अपने आप को इस बात के लिए राजी ही नहीं कर पा रहे थे कि वो घर में बैठे रहें और उनका मुल्क जो है वो कैद में रहे, मुल्क के लोग कैद में रहें, बूढ़े बच्चों पर जुल्म किया जाता रहे। अशफाकुल्ला खां वारसी ये देखना ही नहीं चाहते थे और उन जैसे बहुत सारे लोग थे जो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं कि जिस तरह से राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए लोगों को बांट रही है, हिंदू मुस्लिम को तकसीम कर रही है, टीका टोपी को अलग कर रहे हैं, पगड़ी टाई को अलग कर रहे हैं, ये जिस तरह की तफरीक है, ये जिस तरह की नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, अशफाकुल्ला खां वारसी के दौर में अंग्रेजों ने उसी शिद्दत के साथ में लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की थी, भारतवासियों को अलग अलग करने की कोशिश की थी। और जो भारत की एक पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो गंगा जमनी तहजीब है इस देश की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के इन मतवालों ने उस खतरनाक माहौल में भी देश की इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचा लिया। एक लंबा संघर्ष रहा, तकरीबन 1857 से लेकर 1947 तक बाजाब्ता ये जंग चली है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो पहचान है वो लाखों कुर्बानियों के बाद में जीत गई। और उसकी जीत का जो सहरा है वो इन्हीं तमाम मुजाहिदीन आजादी को जाता है, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो या फिर शहीद आजम अशफाकुल्ला खां। जी क्या कह रहे थे मानी साहब, फरमाएं। तो मैं ये कह रहा था, देखिए, एक बिल्कुल साफ सी बात है कि हिंदुस्तान के खमीर में मोहब्बत है, जी। इस मिट्टी में मोहब्बत है, इसके इसकी नदियों में मोहब्बत है, इसके जंगलात में मोहब्बत है, इसके यूं कहें कि इसके पत्ते पत्ते में मोहब्बत बसती है, और यहाँ के पेड़ों में जो फल होते हैं उनमें जो मिठास है वो मोहब्बत की मिठास है। यहाँ यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ कोई सिख और ईसाई नहीं है। जब वतन की बात आती है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। यही जो जज्बा है, ये जो जज्बा है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। यानी हम हिंदुस्तानी हैं। अपने वतन पे बात आएगी तो हम अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारा सर मांगा जाएगा, हम सर दे देंगे। और जब ये बात आ जाती है ना, तो कोई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होता है और कोई अशफाक उल्लाह खां नहीं होता है। वो दोनों भारत के बेटे होते हैं, वो भारत माँ की और उसके संतानें होती हैं। और माँ को परेशानी में देख के जब बेटों के दिल में दर्द उठता है, तो फिर एक जो बात होती है, नफरत की सारी हदें तोड़ दी जाती हैं, नफरत की तमाम जंजीरें तोड़ दी जाती हैं। आज वक्त है, हमारे मुल्क पे फिर वक्त आया। जी। हालांकि हम इसे समझने को अभी तैयार नहीं है। नफरत की बयार बह रही है, हमें समझना होगा। अगर हम नहीं जागे तो यकीनन खसारा ज्यादा होगा। इमाम हुसैन की उस बात को भी हमें हम छोड़ ही नहीं सकते। आप कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे कुर्बानियां उतनी ज्यादा देनी पड़ेंगी। तो जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है, बातें नहीं सुनी जा रही हैं, लोग एतमाद खोते जा रहे हैं। जो सबसे जबरदस्त बात ये हो रही है, जब जो सबसे खतरनाक बात है कि लोग एतमाद खो रहे हैं। लोग अदलिया के ऊपर से एतमाद खो रहे हैं, लोग मीडिया से एतमाद खो रहे हैं, लोग हमारी डेमोक्रेसी से एतमाद खोते जा रहे हैं कि हमारी कोई कोई बिसात नहीं है। लोग हर तरह से जब लातमादी बढ़ती चली जाएगी तो यकीन जानिए खतरा मुल्क पर होगा। हमें मुल्क बचाना है, हमें इस सही। हिंदुस्तान को बचाना है। आज हम अशफाक उल्लाह खां को याद ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अशफाक उल्लाह खां ने अपने मादरे वतन के लिए अपनी जान निछावर की है। उन्होंने जब वो फंदा चूमा है, जब अंग्रेजों ने देखा कि अशफाक जब
ان کا پھانسی قریب آ گئی، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، تو اشفاق جیل میں کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور بہت دبلے پتلے ہو گئے تھے، لیکن عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں کھانا کم کھاتا ہوں، مجھے میرا دبلا بدن دیکھ کے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، میں کھانا کم کھا رہا ہوں، اس سے عبادت میں بہت دل لگتا ہے۔ تو انگریزوں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو کہا دیکھو اس چوہے کو اپنے اللہ پہ کتنا اعتبار ہے، ابھی جب پھانسی پہ جھولے گا تب اس کو پتا چلے گا۔ لیکن اس کا جواب اشفاق نے وہاں نہیں دیا، جب پھانسی کے پھندے کے قریب پہنچے تب اشفاق نے اس کا جواب دیا، جا کے اس پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں ڈال لیا کہ تم سے تو جو ہمارا حساب تھا وہ یہاں فیصلہ نہ ہو سکا، میرا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ جو عزم ہے، یہ جو طاقت ہے، اس طاقت کا نام اشفاق اللہ خان ہے، اور اس طاقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے۔ آپ بار بار ایک الفاظ دہرا رہے ہیں، جو لوگ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں گے، اشفاق اللہ خان وارثی، اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اشفاق اللہ خان تک لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ جو وارثی آگے جڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وارث پاک کے در کا فیض ہے، یعنی ہندوستان میں جو صوفی کلچر ہے یہ وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے کہ محبت وطن سے، جو رسول پاک کی حدیث پاک سے ملتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، یہ وہ وارثی جو الفاظ ہے یہ وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور جب وارثی کنیکٹ ہوتا ہے تو رام پرساد بسمل کے لیے جو محبت آتی ہے یہ اس وارثی کا اٹیچمنٹ ہے، یعنی صوفیوں کی سرزمین ہندوستان، یہ وہ صوفی تھوز ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ہم صوفیزم کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں نفرت نہیں ہوتی، وہاں ذات اور پات نہیں ہوتی، وہاں مذہب نہیں ہوتی، وہاں بلے شاہ کہتے ملتے ہیں کھیلوں گی میں ہولی کہہ کر بسم اللہ، وہاں خواجہ غریب نواز کا سندیش ہوتا ہے، نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے۔ وہاں نظام الدین اولیاء کے در پہ خسرو کہہ رہے ہوتے ہیں، رنگ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلچر، یہ وارثی کا، صحیح صحیح یہ جو اشفاق اللہ خان وارثی جو جڑا ہے، یہ ہمیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم صوفیزم سے دور ہوئے تو ہمیں کہاں نقصان ہوا، آج نفرت پنپ پائی ہے تو ہمیں ادھر بھی واپس آنا ہوگا۔ تو یہی سب باتیں ہیں اور ہمیں ان پر غور کرتے رہنا ہے، ورنہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہمیں نفرت، یہ مختار صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، بھارت ماں کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اشفاق اللہ خان کو زندہ کیا جائے۔ آئیے آج ہم ایک نیا جنم لے لیں اشفاق کے نام سے، اور آج اپنے اندر اشفاق کو پیدا کریں تو ہمارا ہر بھائی رام پرساد بسمل ہمیں ملے گا اور ہم اسے گلے لگا لیں گے۔ آج ہم یہ عزم لیں تب تو ہم نے سچی شردھانجلی پر جو خراج عقیدت ہے وہ پیش کی، ورنہ یہ صرف باتیں ہیں اور لفاظیوں سے کچھ حاصل نہیں۔ صحیح۔ اور اشفاق اللہ خان وارثی کا جو تذکرہ ابھی موہانی صاحب نے کیا کہ لفظ وارثی جو ان کے ساتھ جڑا ہے، دراصل یہ صوفیہ کے یہاں سے ہی تہذیبیں ملی ہیں کہ آزادی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور قید کر کے کس طرح سے جو ہے انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اور غلامی کی زندگی نہیں ہے، غلامی کی ایک دن کی زندگی، 100 سال کی زندگی جو ہے وہ ایک دن کی جو آزاد زندگی ہے اس سے زیادہ کہیں خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے مجاہدین آزادی میں علامہ فضل خیر آبادی ہوں یا پھر شہید اعظم اشفاق اللہ خان ہوں یا ان کے علاوہ وہ تمام مجاہدین جنہوں نے آزادی کے لیے سنگھرش کیا، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کم سے کم اگر ہم اپنے ملک کو آزاد نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم اگر آج پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے تو ہماری یہ شہادت رائے گاں نہیں جائے گی اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ تو جو سپنا، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اپنی پھانسی کے پھندے کے ساتھ ساتھ، وہ سپنا پورا ہوا۔ لیکن موہانی صاحب اب جو حالات ہیں کہ وہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، رام پرساد بسمل ہوں، سکھدیو ہوں، راجگرو ہوں، بھگت سنگھ ہوں یا پھر شہید اعظم اشفاق اللہ خان ہوں، تو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ خواب آج، ظاہر سی بات ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ لوگ غلام نہ بنائے جائیں، ہر ایک کی اپنی آزادی ہو، سب کا کنٹریبیوشن ہو، ایک ایسی جو ہے ڈیموکریسی ہو کہ جس میں ہر آدمی کا ادھیکار ہو، اونچا نیچا، چھوت اچھوت، یہ سارے جو کانسیپٹ تھے اس سے پہلے، کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور ہمارے بھارت میں سب کو ایک سمان ملے، سب کو شکشا ملے، سب کو سواستھ ملے۔ تو انہوں نے جو سپنا دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے اب وہ سپنا تو ان کا کہیں نہ کہیں شرمندہ تعبیر ہونے سے رک رہا ہے، کیوں؟ وہ ظاہر سی بات ہے اس خواب کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ لیکن اب جو لوگ ہیں موجودہ صورتحال میں، اب کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کیا صرف سرکاروں کو گالیاں دینے سے ہی کام چل جائے گا اور ذمہ داریوں سے بھاگ کر ہی کیا سارے احساسات ختم ہو جائیں گے، یا پھر ساری چیزیں جو سمسیایں ہیں ان کا سمادھان ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مختار صاحب، اشفاق کی زبان سے ایک بات کہوں
کہ میرا کوئی سپنا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ میں جس چیز کے لیے ختم ہو رہا ہوں میرے بچے بھی اس کے لیے سنگھرشرت رہیں. صرف ایک جملہ, میں جس چیز کے لیے ختم ہو رہا ہوں میرے بچے بھی اس چیز کے لیے سنگھرشرت رہیں. یعنی اشفاق اس ملک کے لیے ختم ہو رہے تھے. اشفاق اپنی زندگی کو, جو ظاہری زندگی تھی, اس میں پھانسی کا پھندا چوم رہے تھے, تو اس ملک کے لیے, اس وطن کی بازیابی کے لیے, اس چمن کو شاداب رکھنے کے لیے, اس چمن کو اور ہرا بھرا رکھنے کے لیے, اور اس چمن پر جو خزاں آئی ہوئی ہو اس کو روک لینے کے لیے صرف ایک سپنا اشفاق کا کہ میرے بچے بھی اس کے لیے سنگھرشرت رہیں. ہم سب اشفاق کے بچے ہیں, ہم سب کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں, وہ یہ سپنا اپنا ہمارے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم بھی اس ملک کی بازیابی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کے ہندو مسلم ایک جہتی کے لیے کوشاں رہیں. ہماری جان جاتی ہے چلی جائے, لیکن کوئی رام پرساد بسمل کسی اشفاق سے جدا نہ ہونے پائے, کوئی رام پرساد بسمل کو کسی اشفاق سے تکلیف نہ ہو, کسی رام پرساد بسمل کو کسی اشفاق کے وجود سے دھکا نہ پہنچے. ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. یعنی ہم جب باہر نکلیں تو ہمارے اندر اشفاق زندہ ہوں اور ہم رام پرساد بسمل کو ڈھونڈتے ہوئے نکلیں اور اسے گلے سے لگیں. اور یہ بہت اہم بات ہے جی, بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے اپنی نسلوں کو بھی اس بات کی تاکید کی اپنے پیغام کے ذریعے یا اپنی زندگی کے ذریعے کہ انہیں بھی لگاتار سنگھرش کرتے رہنا ہے آزادی کو باقی رکھنے کے لیے اور نظام کو درست رکھنے کے لیے, اور یہ کام انہوں نے لگاتار کیا بھی اور لوگوں کو سمجھایا بھی, اور یہی تحریک تھی. ظاہر سی بات ہے اشفاق صاحب کا جو نام لے کر کے مانی صاحب نے کہا کہ وہ صرف ایک ویکتی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے, اور اس تحریک سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی کہ اگر آج ہمیں اس دیش کو تحفظ دینا ہے, یا اس دیش میں اگر جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, جو سمسیایں ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کی سمسیا ہو, اس کا سمادھان اگر ہمیں کرنا ہے تو سوشلی ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا ہوگا, سوشلی ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہوگی, محبت اور بھائی چارے کو پروان چڑھانا ہوگا. اور یہی ہمارے دیش کی انٹرنیشنل پہچان بھی ہے, یونٹی ان ڈائیورسٹی, انیکتا میں ایکتا. اشفاق اللہ خان وارثی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل میں جاتے ہیں, لیکن جیل میں وہ اپنے معبود کو نہیں بھولتے, وہاں عبادت کرتے ہیں. موہانی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا, لیکن ساتھ میں دوستی پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ بھی ایسی مضبوط ہے کہ آج تک اس کی چرچا ہو رہی ہے, اور جب بھی آزادی کے سنگھرش کی بات ہوگی تو پنڈت رام پرساد بسمل اور اشفاق کی دوستی کو فراموش نہیں کیا جائے گا. تو یہ دوستی بھی ہے ایک دوسرے مذہب کے آدمی کے ساتھ, اور پھر ادھر خدا کے ساتھ بھی تعلق ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ٹیکے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو شاید ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا, اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور یہ باضابطہ پھیلایا گیا, ویل پلان پھیلایا گیا, اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوئے. ٹیکا ٹوپی کو اسی وجہ سے, اسی پلاننگ کے تحت الگ الگ کر دیا. جس طرح سے خسرو کا تذکرہ کیا, کبیر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, جس طرح سے غریب نواز کی چوکھٹ کا, نظام الدین کے آنگن کا تذکرہ موہانی صاحب نے کیا. یہ وہ تمام دروازے ہیں, یہ وہ تمام آستانے, وہ تمام کیمپس ہیں کہ جہاں پر آج بھی گنگا جمنی تہذیب کی مضبوط روایتیں ملتی ہیں. کسی پارلیمنٹ میں یا کسی پبلک پلیس پہ آپ کو یونٹی ان ڈائیورسٹی کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہوں یا نہ ملتی ہوں, لیکن آج بھی آپ درگاہوں پہ جائیے تو آپ کو سب جو ہے وہاں پہ عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اشفاق اللہ خان وارثی تھے, حضرت باری سے پاک کے پروردہ تھے, تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے, اور کس طرح سے سماج کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے یکجہتی کے ساتھ اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کرانا ہے. اور یہی سنگھرش انہوں نے کیا, اور آج اسی سنگھرش کے نتیجے میں ہمارے پاس میں اپنا سنویدھان ہے, ہمارے پاس میں اپنے قانون ہے, ہمارے پاس میں اپنی پولیس ہے, ہمارے پاس میں اپنی آرمی ہے, اپنی سرحدیں ہیں, اور یہی ساری چیزیں ہم اپنی آزادی ہے, پردھانی سے لے کر کے جو ہے ودھان سبھا اور لوک سبھا تک چناؤ میں ہماری حصے داری ہوتی ہے. تو یہ جو حصے داری ہے یہ یوں ہی نہیں مل گئی ہے, بلکہ پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے ہزاروں لاکھوں مجاہدین نے, تب جا کر کے ہمیں یہ آزادی ملی ہے, تب جا کر کے یہ سمان ہمیں پراپت ہوا. اب اس سمان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں بھی سنگھرش کرنے کی ضرورت ہے, جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے, اور جد و جہد کرنے کے لیے آپ کو کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر لوگ آپ کو مورکھ بنانا چاہتے ہیں اور اندھبھگت بنانا چاہتے ہیں تو آج اشفاق اللہ خان جیسی اور پنڈت رام پرساد بسمل جیسی انٹیلیجنسی اپنے اندر پیدا کریے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پروپیگنڈے ہار جائیں, ظالموں کا ظلم ہار جائے, اور مظلومیت کہیں نہ کہیں جیت جائے, اور جو لوگ پریشان ہیں, پریشان حال لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے آزادی مل سکے. اور یہی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اشفاق اللہ خان وارثی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ آرزو ہے تمہاری,
تو انہوں نے کہا کہ کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے اتنی، رکھ دے ذرا سی کوئی خاک وطن کفن میں۔ تو یہ جذبہ تھا اور اس جذبے کے ساتھ اس دیش کو آزاد کرایا گیا۔ اشفاق اللہ اکلوتے بیٹے تھے اپنے باپ کے، ان کے باپ کو انگریز جج نے بلا کر کے کہا کورٹ میں کہ صاحب آپ معافی مانگ لیجئے تو آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن